تبدیل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا آپشن بھی زیر غور ہے؟ تھینک یو. ایک تو بھارت قانونی طور پہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے, لاگو ہے. پاکستان اور بھارت انڈس واٹر ٹریٹی پہ پابند ہے. اگر بھارت کا جو بیان ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا وائلیشن ضرور ہے. اور یہ دھمکی بھی دینا کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا دھمکی دینا, صرف دھمکی دینا, یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا وائلیشن ہے. اگر بھارت عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یہ احساس ہوگا کہ ان کو یہ فیصلہ, یہ اعلان واپس لینا پڑے گا. خاص طور پہ اگر ہم ایک ڈائلاگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں, بات چیت کرنے کا اگر ہم نے ماحول پیدا کرنا ہے جہاں بات چیت کرے دہشت گردی, کشمیر یا جو بھی ایشو پہ, تو بہت ضروری ہے کہ اس بات چیت کا اگر اس بات چیت نے کوئی وزن رکھنا ہے, ہم نے نیا وعدے آپس میں طے کرنا ہے, نیا ٹریٹیز سائن کرنے, تو جو پرانے ٹریٹیز ہے اس پہ عمل درآمد کرنا, ان کو ماننا بہت ضروری ہے. جی السلام علیکم بلال صاحب. اظہر جاوید فرام پی ٹی وی اینڈ آزاد نیوز. بلال صاحب, بھارت دہشت گردی کی بات تو کرتا ہے لیکن خود وہ انٹرنیشنل بارڈرز کے باہر جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. کینیڈا میں بھارت نے سکھ لیڈرز کو مرڈر کیا ہے جس کی کینیڈین گورنمنٹ نے خود آن ریکارڈ کہا ہے. 5 آئیز ہیں جو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. امریکہ میں ایک بھارتی شہری کے خلاف گرپنتونت سنگھ پنو جو خالستانی لیڈر ہیں, سکھ فار جسٹس کے رہنما, ان کا ایک جو حملہ ہوا اس کا کیس چل رہا ہے. تو بھارت کی ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی یہ جو کراس بارڈر دہشت گردی, اور پاکستان میں اب انہوں نے کراس بارڈر دہشت گردی کی ہے, اس پہ ان کا کیا, آپ کا کیا, اور دوسرا سپلیمنٹری ایک سوال سکھوں سے ریلیٹڈ ہے. سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب یہ ایک سارا کنفلکٹ آیا, جو کینیڈا میں, امریکہ میں, یہاں پہ سکھ ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں, وہ خالستان کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ دو چیزوں پہ جہاں تک آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. بھارت کہتا کچھ ایک چیز ہے, کرتا کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ان کے ٹارگیٹڈ کیمپین رہا ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف دنیا بھر میں, یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس بار جب وہ اس قسم کے الزامات پاکستان پہ لگا رہے تھے تو دنیا اس انداز سے ان کے ساتھ کھڑا نہیں. اس لیے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے, قتل کیا ہے, اور وہ بھی یا کرمنل گینگز کو پیسہ دے کے یا دہشت گردوں کی تنظیموں کو کیسے پیسے دے کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں, پاکستان میں بھی بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کیا ہے, اور انہوں نے وہی پرانے دہشت گردی کی تنظیمیں یا پرانے لوگ جو ایک زمانے میں افغانستان کے کانٹیکس میں لڑ رہے تھے اور اب فارغ بیٹھے ہیں, ان کو فنڈ کر کے انہوں نے یہ اسیسینیشنز پاکستان کی سرزمین پہ کیے ہیں. کینیڈا میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے وہاں کے کرمنل آرگنائزیشنز کو پیسہ دے کے ایکسٹورشن سے لے کے قتل کرنے تک اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف. سملرلی امریکہ میں جس کیس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں بھی ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے, اسی طریقے سے دوسرے ممالک آسٹریلیا ایٹسٹرا جہاں بھارت کا دہشت گردی, بھارت کا اسیسینیشن کیمپین سامنے آیا ہے. ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی, ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا, یہ عادت روکنا پڑے گا. کوئی بھی سپر پاور یا کوئی بھی سیولائز ممالک اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوتے, چاہے وہ خالستان کیا یا سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کرنے کی یہ سازش ہو, یا
बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को फंड करने के तरीक़ेकार हो, ये अगर अमन कायम करना है, दुनिया भर में स्टेबिलिटी कायम करना है, तो भारत को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन के इस किस्म के काम रोकना पड़ेगा। Tanya News. On one side, Pakistan is doing good diplomacy with these beautiful diplomats. Last night, Jay Shankar issued a statement. I don't know if you've seen it yet. He said India is ready to strike deep into Pakistan again. That's the statement from the Foreign Minister of India. What's Pakistan's stance on this? And will Pakistan fight back again if they launch another strike? Thank you for your question. I think Mr. Jaishankar speaks like a warmonger and not a diplomat. If he believes that threatening nuclear war is diplomacy, then India's problem isn't Pakistan. It's extremism inside its own cabinet. Pakistan categorically rejects these recycled allegations. It is ironic that a country with a sitting prime minister whose reputation speaks for itself would, and particularly given the question that I was just asked by the gentleman just before you about the Indian government's role in assassinations and targeting Sikh activists across the world, dares to lecture Pakistan, who is a victim on terrorism, on terrorism. Threatening missile strikes and boasting about escalation is not a display of strength. It's a dangerous sign of regional instability. The world must ask, who is the aggressor? Pakistan responded with restraint. India continues to brag about war. Even India's military has walked back its initial lies. Pakistan's Air Force defended its airspace effectively. If Jai Shankar is so enamored by Google Images, I suggest he Google what's his name? Abin Andan Chaiwal. Pakistan has asked for evidence. We have nothing to hide. If India has proof linking the April attacks to Pakistan, Pakistan's soil, Pakistani group, let them share this with the international community. To this day, India has been unable to share the names and identifications of the so-called terrorists involved in the terrorist attack in occupied Kashmir with their own people, with their allies, or indeed with Pakistan. The truth is, India knows that Pakistan had nothing to do with this attack. This is why they refused the Prime Minister's call for an international inquiry. And this is why, to this day, they're hiding the truth from their citizens. The reality is this was indigenous terrorism within Indian-occupied Kashmir. This was a secure intelligence failure of the Indian government. And the Indian government launched a war based on a lie to cover up their ineptitude. We continue to pursue peace from Kartarpur to the ceasefire. India continues to pursue propaganda, polarization, and war. We want peace, stability, and regional integration. What we see from New Delhi's election time jingoism dressed up as foreign policy. Pakistan won't be baited into war theatrics. We will defend ourselves if attacked, but we do not crave conflict. Qanul Haq 365 News. सर मेरा सवाल, जैसे आपने अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी मीडिया को 65 न्यूज़ के यहाँ भी जी सर सर एज ब्यूरो चीफ में काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने मीडिया का जिक्र किया कि कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, सर आई अप्रिशिएट योर रोल एज वेल। जैसे आपने इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का जो पॉलिसी थी उसको हाईलाइट किया। सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कश्मीर के मसले को इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक रिफ्रेश हुआ है, वो मसला हाईलाइट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया। तो अगर वो सालसी करते हैं और दोनों ममालिक को टेबल पे बिठाते हैं, तो क्या
बेस्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान के पास उसको रिजॉल्व करने के लिए? मैं समझता हूं कि अमेरिका ने वाज़े प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा है, बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए, और ये बड़े नेक ख्वाहिशात है। बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं ख्वाहिशात क्या, ये तो हमसे वादे किए गए, और प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, एंड इंशाल्लाह ताला वो जरूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े। हम साथ ये भी नजर आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस एफर्ट्स, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे, और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है, कि दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए, रीजनल स्टेबिलिटी हो, ताकि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी हो और हम तरक्की की तरफ आगे बढ़े। आजकल जेके न्यूज़ के साथ काम कर रहा हूँ सर। आपकी पार्टी का एक कश्मीर के बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, सारी दुनिया उसे जानती है। क्या आप समझते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट से मसला कश्मीर पे कुछ पेशरफ्त हो सकती है? क्या कश्मीरी कोई उम्मीद रखें आपसे कि इस सारे मामले से कश्मीर की आज़ादी की तरफ भी कोई हल की तरफ भी कुछ बढ़ेगा? जैसे कि पिछले दौर में ये मसला कश्मीर बिल्कुल सर्द खाने में चला गया था और एक समझा जा रहा था कि अब ये डेड इशू हो गया है। तो क्या आप कुछ कश्मीरी उम्मीद रखें कि इस मसले पे कुछ पेशरफ्त होगी? थैंक यू। जहां तक कश्मीर का सवाल है, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान का हर सियासी जमात कश्मीर के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम रखते हैं। इस जंग के सिलसिले में जो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में सफारती सतह पे काफी पेशरफ्त हुआ है, इस अंदाज से कि भारत ने 2019 के बाद ये समझा कि इन्होंने कश्मीर को एक अंदरूनी मसला में तब्दील कर दिया। जब प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग के बाद कहता है कि कश्मीर पे हमें मीडिएशन करना जरूरी है, तो कश्मीर का इशू अंदरूनी से लेके बैनुल-अक़वामी इशू बन जाता है, और भारत खुद मजबूर हो गए हैं ये अंदरूनी मसला का डेफिनेशन से पीछे हटना। वो बैनुल-अक़वामी सतह का शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे, मगर वो खुद कबूल कर रहे हैं कि अब कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। तो इस अंदाज में तो कश्मीर के मसले के हवाले से एक वाज़ेह डेवलपमेंट्स अभी सामने आए हैं, और इंशाल्लाह ताला मजीद डेवलपमेंट्स सामने आएंगे। कल जो हमारा डेलीगेशन है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उनका और पार्टीज ग्रुप ऑन कश्मीर से हमारा मुलाकात हुआ। तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी थी, कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज का भी नुमाइंदगी थी, और वो सब ना सिर्फ इस जंग के दौरान मगर पहले से कश्मीर के हवाले से आवाज उठा रहे थे, और अब वो ज्यादा एनिमेटेड है कि वो समझते हैं कि इस जंग के बाद कश्मीर पे बात करना और कश्मीर का मसला के हल की तरफ आगे बढ़ना में इंशाल्लाह ताला आसानियां पैदा होंगे। मैं उस तमाम ग्रुप का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कल हमें हाउस ऑफ कॉमन्स में होस्ट किया। रफीक मुगल फ्रॉम हम न्यूज़। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरे डेलीगेशन को इस बात पे मुबारकबाद देता हूं कि लास्ट नाइट अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट दिया तर्जुमान ने, उन्होंने कहा है कि आपकी मुलाकात हुई थी लास्ट वीक जो अंडर सेक्रेटरी के साथ, तो उसका नतीजा ये निकला है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मसला कश्मीर हल करने के लिए तैयार है। वो कल का ये उन्होंने वो किया है। दूसरे नंबर पर जो आप अभी मेंशन कर चुके हैं, पहले भी आपने की, अभी भी आप बात कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो झूठ बोलता है। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो झूठ पर मबनी था। तो एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो आपके डेलीगेशन को एंडोर्स करते हुए वो कह रहे हैं कि हम मसला कश्मीर हल करने के लिए रेडी हैं, दूसरी तरफ झूठ है
What would you like to say? کیا بنے گا اس کا؟ وہ تو عورت کارڈ استعمال ہو رہا ہے ادھر. سندور. جہاں تک امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کل کا بیان ہے اس کو کورس ہم ویلکم کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی اور بار بار ہم جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کشمیر کے کانٹیکس میں اور بھارت اور پاکستان کے کانٹیکس میں شکر گزار کر سکتے ہیں وہ کم ہے. وہ آج تک اپنے بیانات کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ مانتے ہوئے میں ضرور اس بات کو اس پورشن کو آپ کے سامنے دنیا کے سامنے انڈر لائن کرنا چاہوں گا کہ the Indian government wants to sabotage President Trump's noble initiative for peace. اور وہ پورا کوشش کریں گے اپنے لابی سے اور اپنے دوستوں کے لابی سے جو امریکہ میں موجود ہے یہ دنیا بھر میں موجود ہے. جیسے وہ دنیا بھر میں دوسرے جنگ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کردار ہے امن قائم کرنے کے لیے ان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے ویسے ہی ان کا کوششیں جاری ہیں کہ یہ امن کی جو مشن ہے چاہے ہمارا ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہو وہ ناکام ہو مگر انشاءاللہ تعالی ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گے اور ہم امن قائم کر کے رہیں گے. میرا کوشچن خرم سر آپ کے ساتھ ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے اس بڑا فرینڈلی بجٹ انٹروڈیوس کروایا ہے لیکن ایک مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ اس پہ مزید کام کریں پاکستان کا دفاعی بجٹ اونلی 20% یعنی کہ 9 ارب ڈالر رکھا گیا جبکہ بھارت کا 88 ارب ڈالر ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان کی حکومت کو ایٹ لیسٹ اس کو 100% کر کے 18 تو کرنا چاہیے تھا؟ تھینک یو. جی پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے سے ہر سال وہ تقریباً 10 گنا زیادہ ہم سے خرچ کرتے ہیں. وی آر 7.5 بلین. غالباً پچھلے سال انہوں نے 77 بلین ڈالر جو ہے وہ اپنے ڈیفنس پہ ایک سال میں خرچ کیا تھا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو مہارت ہے اور پاکستان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس کا بہترین استعمال کر کے ہم نے اپنے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے, اس کو پسپائی پر مجبور کیا ہے. تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لحاظ سے ہی ہم نے اپنا بجٹ ریز کرنا ہے. اس پر ابھی مزید گفتگو ہوگی کہ ہندوستان کی طرف سے جو مستقل جنگی جنون ہم پر لاگو کیا جا رہا ہے جس کی ایک مثال ان کے وزیر خارجہ کا کل کا بیان ہے, تو اس کے جواب میں پاکستان کا جو ڈیفنس ہے اس کو ریویو کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کہاں اپنے جو محدود وسائل ہیں ان کا بہترین استعمال کرنا. مثلا ایک چیز واضح ہے کہ ہمیں اپنے جو گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز ہیں ہندوستانی میزلز کے خلاف انہیں مضبوط کرنا ہے. تو لہٰذا پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس بجٹ کا بہترین استعمال کیا جائے گا اور پاکستان کی جو مضبوطی ہے اس میں مزید اضافہ اور اس میں جدیدیت لائی جائے گی. عادت کی مرضی ہے کہ اس کو وہ نامزد کرے, اس سے زیادہ میں اس پہ کامنٹ کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا. جی بلاول صاحب, جو آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے, آپ یہ بتائیں کہ دورہ برطانیہ آپ مکمل کر کے جا رہے ہیں, جن اراکین پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی ہے وہ پاکستان سے جو بھی آتا ہے وہ سب کو تعاون کا یقین دلاتے ہیں. یہ بتائیں ہمیش فاکنر سے ملاقات کیسی تھی؟ بڑا اچھا رہا ہمیش فاکنر. نہیں لیکن انہوں نے آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی کیونکہ وہ ہے حکومت. ہمارا بڑا اچھا انگیجمنٹ پارلیمان کے ساتھ بھی اور ان کے ایگزیکٹو کے ساتھ بھی رہا ہے یا ان کے حکومت کے ساتھ بھی رہا ہے, جس میں ہم نے ہمیش فاکنر صاحب سے اور پھر اس کے بعد کرسٹین ٹرنر صاحب سے بات کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا انداز میں بات چیت ہوا. واضح نظر آیا کہ یونائٹڈ کنگڈم بھی امن کے حق میں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو اور امن قائم ہو ان دونوں ممالک کے درمیان. ہم یہاں کے اسپیکر ہاؤس آف کامرس سے ملے اور انہوں نے بڑا خوبصورتی سے یہ ہمیں بتایا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ وہ زخم ہے پارٹیشن کا جو جس سے آج تک خون نکل رہا ہے, اور جب تک ان تمام ایشوز پہ بات چیت نہ ہو, جب تک ہمارا کوشش امن کی کے لیے وہ شروع نہ ہو, تو یہ زخم اگر موجود رہے گا
تو یہ جنگ کا خطرہ بھی موجود رہے گا اور اسٹیبلٹی قائم نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ملاقاتیں جہاں ہم گئے ہیں وہ بھارت کا ایک الائنسز کا سلسلہ ہے. جیو پالیٹکس بھی دنیا بھر میں چل رہا ہے, مگر بھارت کا پیغام کیا ہے؟ بھارت کے پیغام یہ ہے کہ ہم مستقل جنگ چاہتے ہیں, ہر حال میں جنگ چاہتے ہیں اور کسی بھی صورت میں جنگ چاہتے ہیں. پاکستان کا پیغام کیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں. ہم نہ بھارت کے نوجوانوں کو نہ پاکستان کے نوجوانوں میں کو جنگ جیسے خطرناک مرحلہ سے گزارنا چاہتے ہیں. تو جہاں ہم جاتے ہیں, اگر ہم سب سے زیادہ پرو بھارت انڈیویجول سے بھی ملتے ہیں, ان کا بھی جو موقف ہے وہ امن کے ساتھ ہو جاتے ہیں, وہ بھارت کے ساتھ نہیں, جنگ کے ساتھ نہیں. سر تھینک یو سو مچ. میرا نام مشتبہ علی شاہ, بیورو چیف ہوں سنو نیوز کا. یہ بتائیے گا آپ کا جو